گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے دہشت گردی کی آگ میں لپٹے پشاور شہر کی ثقافتی شناخت مسخ تو ہوئی مگر مکمل طور پر مٹ نہ سکی، جس کی بنیادی وجہ یہاں کے شہریوں کا اپنی شناخت پر ہونے والے وار کے خلاف مدافعانہ رویہ ہے۔ ایسے ہی افراد میں ایک سمندر خان اور ان کا خاندان ہے، جو گزشتہ کئی برسوں سے رباب بناتے آ رہے ہیں۔ میرے گرینڈ فادر استاد سمندر خان ڈبگری بازار میں کافی وقت سے کام کیا کرتے تھے اور اس میں اسے اپنے فن میں پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملے، جسے غلام عیسیٰ خان نے دیے ہوئے۔ یہ ہماری پٹھان کلچر کی چیز ہے۔ ہمارے اجروں میں جتنے پٹھان کلچر جتنے اجرے ہیں یہاں پر، گاؤں میں سوات مردان جتنے بھی اجرے یہاں پر یہ یوز ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک نیچرلی چیز ہے، کوئی بناوٹی نہیں۔ اس کے سامنے گٹار بہت انسٹرومنٹ آ گئے اور چلے گئے، ٹھیک ہے۔ رباب کی اپنی مٹھاس ہے۔ پختون کلچر میں رباب کی روایت 2000 سال پرانی ہے، اور نہ صرف رباب بلکہ خٹک ڈانس، قصہ گوئی اور شعر و شاعری کی محافل کا انعقاد صدیوں سے پختون کلچر کا حصہ رہا ہے۔ یہ ہمارے پٹھان لوگ، خاص کر کے یہ خان لوگ جو ہے یہ آتے تھے۔ ایک مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر خان صاحب خود ادھر آیا تھا اور یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ملا۔ ان دنوں میں موسیقی کا زیادہ رجحان تھا، اور پھر یہ خان لوگ گھر میں بھی ڈول رکھتے تھے۔ ماضی قریب میں پختون روایت کو سب سے زیادہ نقصان مذہبی جماعت کے اتحاد سے بننے والی حکومت کے 2002 سے 2008 کے دور حکومت میں پہنچا، جب سرکاری سطح پر پختون روایت کی حوصلے شکنی کی گئی۔ شہر کے واحد ثقافتی مرکز نشتر ہال کو بند کر دیا گیا، بل بورڈ پر موجود خواتین کی تصاویر پر سیاہی ڈال دی جاتی، پبلک ٹرانسپورٹ میں موسیقی لگانے پر پابندی جیسے اقدامات اٹھائے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ 2008 کے انتخابات میں پختون عوام نے مذہبی جماعتوں کو مسترد کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کے امن و امان کے حالات جو تھے وہ بڑے مخدوش تھے ان دنوں میں، تو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر جو پڑا وہ ہماری ثقافتی سرگرمیوں پر بھی پڑا، اور نشتر حال اسی دور حکومت کے دوران کافی عرصے تک بند بھی رہا۔ یہاں پر مطلب ثقافتی سرگرمیوں کو اور اس کو کرنے کی اجازت ویسے نہیں تھی۔ گو کہ 2008 کے بعد پشاور شہر نے دہشت گردی کی شدید لہر دیکھی، مگر عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت نے پختون ثقافت کی شناختی حفاظت کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے۔ عوامی نیشنل پارٹی جب گورنمنٹ میں آئی تو اس میں سب سے پہلا جو ہم نے کام کیا تھا عوامی نیشنل پارٹی نے، وہ نشتر ہال کا تھا، جہاں پہ تمام کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، تو وہ بند تھا۔ MMA کی حکومت نے ان کو بند کیا تھا، تو سب سے پہلے تو ہم نے نشتر ہال کو کال دیا تھا تاکہ اس میں جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہو، یا تمام جو صوبے کی ہماری یوتھ ہے، ہماری جو فنکار ہے، ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی، تو اس کے لیے ہم نے نشتر ہال کو کال دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صوبہ پختونخوا میں 65 سال سے کلچرل کی ہم بات کرتے تھے، کلچر پروموشن کی ہم بات کرتے تھے، لیکن کلچر کا اپنا کوئی ڈائریکٹریٹ نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کریڈٹ عوامی نیشنل پارٹی کو جاتا ہے کہ ہم نے کلچر ڈائریکٹریٹ قائم کیا۔ پشاور کی فلم انڈسٹری نے بھی عروج زوال دیکھے۔ سن 75 میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فلم دلہن ایک رات کی نے پشاور کے مقامی سینما گھروں میں 100 مہینے سے زیادہ بزنس کیا۔ آج بھی پشاور میں بننے والی فلموں کی کابل اور دبئی میں خاصی مانگ ہے، مگر فلموں کے معیار میں خاصی گراوٹ آ چکی ہے۔ مقامی سطح پر پختون کلچر کی شناخت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات قابل تحسین صحیح، مگر وفاق کو بھی اس سلسلے میں اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ شکیل علی، پاکستان ساگا، پشاور۔